السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مولانا خیریت؟ کیسی طبیعت جی وغیرہ؟ جی الحمدللہ مولانا الحمدللہ. کال ریکارڈ پہ ڈالا دیکھیے. کال ریکارڈ جی کر رہا جی ہوں آپ کا. کال ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کا. اچھا ہاں جی اچھا مولانا اب ہمارے جی پاس معاشرے میں اور ہم جہاں دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں بعد ایسے لوگ ہیں کہ دعوت دیے آپ کو تو دعوت میں جی آ رہے ہیں مگر کھانا وانا نہیں کھا رہے نہ پانی پی رہی. پانی کا بوتل بھی اپنا اپن لے کے آ کے جب لوگ کھا رہے ہیں کر رہے ہیں تو ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں وہ اپنا پانی پی رہے ہیں چل جا رہے ہیں. چلیے بھائی ایک وقت دو وقت تین وقت دیکھے یا جتنے بھی دوستوں کے دعوت دے رہے ہیں سرکل میں دے رہے ہیں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی کر رہے ہیں کہیں بھی دعوتوں میں بھائی ان کا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے ان کا حلال کا ہے کیسا ہے نہیں معلوم بول کے پرہیز کر لے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا اس میں سلوک کیا جائے گا شرع اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی دعوت بھی اپن قبول کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ نہیں انہوں تو حلال کا احترام اور اہتمام کر رہے ہیں اسی لیے جو ہے بائیکاٹ کر رہے ہیں نا. تو آ کے اجتماع بیٹھ رہے جہاں ہیں. پر اب آ کے بیٹھ رہے ہیں اب مثلاً آپ دعوت دیے اب آپ کے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کی ہاں روزی کیسی ہے کیا ہے نہیں معلوم اپنا پانی اپن پینے چل جا رہے ہیں پھر کھانے کے ٹیبل پہ بھی چلیے آ کے نوشا سے مل لے کے چل جا رہے ہیں یا دولہے کے بھائی سے ایسا مل لے کے جا رہے ہیں بولتے کھانے کے ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے چل جا رہے ہیں. اچھا نہیں کھا رہے بیٹھ کے نہیں کھا رہے ہیں. ہاں بیٹھ رہے کھا رہے نہیں پانی اپنا باٹل اپن کھو رہے ہیں پی لے رہے ہیں چل جا رہے ہیں. ایسا تو مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا نصیحت کرنا ہے لوگوں کو تو پہنچ کے ان کو بھائی نکاح کی مبارکباد تو قبول کیجئے لیکن ان مسائل کے اندر آپ اپنی اصلاح کر لیجئے بول کے ان کو اصلاح کی طرف توجہ دلا کے نکل جانا. دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے بغیر کھانا کھائے کے اٹھ جانا مطلب یہ کہ کوئی مناسب بات نہیں ہے نا. اتنا آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے یہ تو نکاح کی بات ہو گئی. اب جی 10 دوست ہیں اپن 10 دوست آج یہ ہفتے کے دن ایک دوست کر رہا ہے ایک ہفتے کے دن یہ دوست کر رہا ہے ایک ہفتے کے دن دوست کر رہا وہ بھی محفل میں آ کے بیٹھ رہے ہیں گیٹ ہاں ٹوگیدر. اب ہم لوگ کھانا پکا کے آج ایک دوست کے گھر میں کھانے کا انتظام ہے کل اگلے فرائیڈے دوسرے دوست کے کھانے کے انتظام ہے وہاں پہ بھی محفل میں آ کے بیٹھ رہے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں مگر کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا ان کو شبہ ہو گیا ہے اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ رویہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے. دوستی کا حق یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کر کے بتائیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ معاملہ اگر ہے تو پھر مناسب نہیں ہے. اور ویسے لوگوں سے جو ہے اتنا میل ملاپ رکھنا اور گیٹ ٹوگیدر کے اندر بیٹھ کے نہیں کھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے نا. ہاں مطلب اتنی گہری دوستی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا پرہیز کرنا ہے تو آپ جو ہے اپنی پرہیزگاری کی روش پہ قائم رہتے ہوئے تعلقات کو اتنا قریب نہ لے جائیں. مت جائیں آپ لیکن جا کے لوگوں کی دل شکنی کرنا مناسب نہیں ہے. نہیں دیکھیے اب 10 دوست ہے 10 ہاں دوست میں سے ایک آدھ جنے غلط حرکت کر رہا ہے یا فضول خرچی کر رہا ہے معلوم ہے 10 کے 10 لوگ کیا حرام خوری سے کمائے ہوئے ہیں ان کی کمائی ناجائز ہے جو آپ بیٹھ کے نہیں کھا رہے ہیں. نہیں غلط بات ہے. جس اب کے بارے میں دوستوں آپ کے کو پاس یہ ڈسکشن آ گیا اس کا پیسہ کیسا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے آ رہے نہیں اس کا پیسہ کیسا ہے کہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے کہ اپنا پانی کا بوتل اپن لے رہے ہیں پی رہے ہیں چل جا رہے ہیں. وہ تو فنکشن ہے سال میں ایک وقت ہوتے یہ ریگولر مرہ دوست صاحب آپ کے اس میں بھی نہیں کھا رہے ہیں. نہیں کھانے والے کو آنا بھی نہیں چاہیے. آ رہیں گے کو آ رہے ہیں بیٹھ رہے منتخب مار رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کھا رہے ہیں نہیں چل رہا رہے ہیں. تو اس سے ہمارے کو دل کو تکلیف ہوئی تو شرعی جی حساب جی سے ہمارے کو دل کو تکلیف ہوئی تو شرعی جی حساب سے ان کے ساتھ اپن کیسا سلوک کرنا چاہیے بلکہ اس وجہ سے آپ کو کال کیا مولانا. ہاں ان کے ساتھ جو ہے وہی سلوک کرنا چاہیے جو اسلامی اعتبار سے مناسب ہے. مثلا انہوں نہیں کر رہے نصیحت تو ہم ان کو نصیحت کرنا کہ بھائی اگر 10 احباب میں سے ایک آدمی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو آپ اس ایک آدمی کی باری جب آتی نا کھلانے پلانے کی اس وقت تھوڑا سا ایکسکیوز کر کے غائب ہو جائیے یا بول کے غائب ہو جائیے. لیکن تمام باقی کے 9 دوستوں کے ساتھ بھی اس ایک آدمی کی وجہ سے ویسا ہی سلوک کریں گے تو آپ یہ غیر اسلامی ہے. اگر اس کو جو ہے مزید اگر آپ باریکی سے بولے تو بدگمانی ہے. اچھے لوگوں کے متعلق بھی بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں آپ. یہ خود اسلامی حرکت نہیں ہے غیر اسلامی حرکت کر رہے ہیں آپ. اور ایسی محفل میں جہاں آپ کو شبہ ہے تو وہاں پر جا ہی کیوں رہے ہیں آپ اپنی مخالفت رہیے. آپ اگر آپ
بھائی غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر میل جول ہو آپ کا تو حلال چیزیں کھانے کھلانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے نا. اور غیر مسلم کی آمدنی کا ذریعہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر اس کی شراب کی دکان ہے تو بھی فرق نہیں پڑتا, اور اگر وہ جو ہے کوئی چاول کی دکان لگایا تو بھی فرق نہیں پڑتا, اس کا عقیدہ ہی غلط ہے نا. وہ حلال اور حرام اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں ہے. حرمت اور حلت کا جو فیصلہ ہے یا فتویٰ ہے جو اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے لیے, غیر مسلم کے لیے تو پوری چیزیں ہیں. اسلامی اس کا عقیدہ ہی غلط ہے تو باقی کی پوری چیزیں دیکھنا نہیں ہے. لیکن اگر میل ملاپ کے اندر مثلا وہ آپ کو پانی پلاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے پینے میں, اور اگر وہ سیدھا سادہ مطلب یہ کہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے کھانے پینے کی, سیدھی سادی چیزیں ہیں, تو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو غیر مسلم سے آپ تعلقات رکھتے ہوئے اس کو قریب کر کے اپنی اسلامی ذمہ داری پوری کرتے ہیں, دعوتی نقطہ نظر سے اس کو اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ تو اپنے بھائی ہے. اور اگر کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو اچھے انداز میں نصیحت کر کے سمجھانا. پانی کی بوٹل لا کے, یہ تصنع ہے, یہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اگر یہی حقیقت ہے تو یہ آرٹیفیشلزم ہے, یہ تصنع ہے. اس کو ترک کر دینا ہے اور ان کو بالکل فری فرینک لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا ہے. چاہے دعوت میں جائیں, چاہے جو ہے دوست احباب کی نجی پرائیویٹ محفلوں کے اندر جو ہے, یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. اب یہ ان کے حساب سے اگر اپنے کو دعوت دیے تو اپن ان کی دعوت ایکسیپٹ کرنا چاہیے. انہیں دعوت دیتے تو سب جنے آنا کھانا, جی وہی لوگوں کو وہی سب کو دیتے دعوت. ہاں, ایک مرتبہ کیا کریے آپ سب دوست احباب مشورہ کر لے کے, انہوں جو رویہ اختیار کرتے نا, پورے جائیے 10 آدمی یا 9 آدمی, جا کے اپنا اپنا پانی کا بوٹل لے کے جائیے اور ان کے پاس بیٹھیے اور مت کھائیے اور نکل جائیے. جب ان کو جو پیش آتا نا, بولیے یہی پیش اس وقت ہم کو بھی آتا تھا جب آپ یہ حرکت ہمارے ساتھ کرتے تھے. آپ کو سبق سکھانے کے لیے ہم یہ حرکت کیے ہیں اور اب آپ سنبھل جائیے اور آپ جو ہے نارمل ہو جائیے. وہ بھی ایک سائیکالوجیکلی نفسیاتی مریض ہے, وہ ان کو علاج کی ضرورت ہے. سائیکاٹرسٹ کے پاس بھی لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے مولانا, نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے مولانا آپ کا. جی, شکریہ مولانا, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.